بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ایک جانب یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ پتھر پر لکیر ہے، 8 فروری کو چناؤ ملک بھر میں ہوگا، اگر مگر کی بحث ختم ہوا چاہتی ہے، لیکن دوسری جانب آئے روز ایک نیا ایشو جنم لیتا ہے جس کا تعلق ملک میں ہونے والے الیکشن سے بلا واسطہ یا براہ راست جڑتا ہے یا جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے پہلے پاکستان بار کونسل کی جانب سے پریس ریلیز آئی، ان کے سیکٹری کے دستخطوں سے لکھا گیا کہ ان کے وائس چیئرمین، ان کے چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پاکستان بار کی، اس کی جانب سے یہ کروشل جو ان کی آبزرویشنز ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، جہاں انہوں نے نہ صرف چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ پر سوال اٹھائے، ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، بلکہ انہوں نے جہلم کے حلقے اور حافظ آباد کے حلقے کی مثال دی کہ جہلم میں 2 سیٹیں جس کی آبادی 13,82,000 اور حافظ آباد کی آبادی 13,20,000 ہے، وہاں پر ایک نشست رکھی گئی ہے قومی اسمبلی کی، جو کہ غیر منصفانہ سلوک ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، یعنی حلقہ بندیوں کے اوپر بھی اعتراض کیا۔ جو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہے، لیول پلینگ فیلڈ، فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کا مدعا بھی اپنی اس پریس ریلیز میں جاری کیا پاکستان بار نے۔ اس کے فوراً بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز سامنے آ جاتی ہے، جس میں کچھ ایسی ہی مانگ کی گئی اور چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا کہ ہی شوڈ گو ہوم ایز انڈر ہم فیئر اینڈ امپارشل الیکشنز ود ایکول اپرچونٹی فار آل آر ناٹ پاسبل۔ ان کی قیادت میں جو امپارشل الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ سید علی عمران جی یہ سیکٹری ہیں، سیکریٹری سپریم جاری کورٹ کی ہے، اور شہزاد شوکت جو صاحب صدر ہیں، اور جو سیکٹری ہیں سید عمران علی، اور انہوں نے اور 26ویں جو ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پوری، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ جی ہاں، اور اگلی تازہ سن لیں، یہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز بھی اسی بابت آ چکی سامنے، جو بیرسٹر محمد سرفراز علی میتلو آنریری سیکٹری ہیں، ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ وہ بھی کچھ ایسے ہی تحفظات کا اظہار کریں۔ اب یہ میں نے اس لیے تفصیل ان کی بیان کی اپنے ابتدائیے میں کہ اس سب کو لے کر کے قیاس رائے جنم لیتی ہے۔ کیا مقصود کیا ہے مخلقین باڈیز کو، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں ان کے سوالات اب ہی کیوں اٹھے ہیں؟ ترجمان جو الیکشن کمیشن، ان کی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے، ان کی پریس ریلیز آئی ہے، بڑی اور خطرناک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل، اس کے ذمہ داران یہ بیان جاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہوم ٹاؤن ہے چیف الیکشن کمشنر کا، جی ضلع جہلم، جی اب ضلع جہلم ان کا ہوم ٹاؤن نہیں ہے، وہ بھلوال کے رہنے والے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ الیکشن کمیشن کی 4.5 یا تقریباً 4.25 سطروں پر مشتمل پریس ریلیز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن میڈیا پر چلنے والی اس خبر کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا کی گئی ہے۔ ان کا آبائی حلقہ N82 ضلع سرگودا میں ہے اور اس ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی۔ البتہ کمیشن کسی کی ذاتی خواہش پر کسی بھی مخصوص شخصیت کے لیے اضافی نشست بنانے سے معذوری ظاہر کرتا ہے۔ مزید یہ کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں، جب ان کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ان پر اعتراضات کریں۔ جی بالکل۔ تو یہ جو پاکستان بار کونسل ہے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے اس وقت یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ اور دوسرے وہاں کے جو امیدوار ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا؟ ویسے کوئی لگ بھگ 100 کے قریب ایسے اعتراضات تھے جو مختلف عدالتوں کے روبرو رہے۔ اب بلوچستان والا معاملہ بھی تھا جہاں پہ سپریم کورٹ میں بات کر دی نا۔ یہ تو ہے جب شیڈول آ جائے، شیڈول آنے سے پہلے یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ درخواست دیں اور اپنی شکایت جو ہے وہ پیش کر دیں الیکشن کمیشن کے سامنے۔ ٹھیک۔ ایک بات، اب شیڈول کا اعلان ہو گیا، اب سپریم کورٹ نے یہ بات واضح کر دی کہ جب شیڈول کا اعلان ہو جائے اس وقت کسی حلقہ بندی کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے واضح کر دی۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ مذاق بن گیا ہے۔ انڈیا میں جب شیڈول کا اعلان ہوتا ہے
اس کے بعد عدالتیں کوئی ریٹ جاری نہیں کرتی, نہیں, اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کام کرنے اس دیتی. کے بعد چڑی پار نہیں مارتی وہاں پہ. اور یہاں اگر آپ ہلکا بندیوں کو پھر لے کے بیٹھ جائیں تو اس کا نتیجہ الیکشن کا التوا ہے, الیکشن سبوتاژ ہو جائے گا. تو سپریم کورٹ نے بڑی کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ جناب یہ کام نہیں ہوگا. گویا آپ کسی ہلکا بندی کے معاملے میں کوئی درخواست جو ہے کوئی ہائی کورٹ انٹرٹین نہیں کرے گا, وہ تو انہوں نے طے کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے, ہمارے جو فاضل یہ وکلا حضرات ہیں جن کا ہم بڑا احترام ہے, جو آئین اور قانون کی دہائی دیتے رہتے ہیں ہر وقت, ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی اسی طرح ہو سکتی ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. وہ کارروائی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے. اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے, یہ بار کونسل ہے, اور انہوں نے تو وہ اپنا ہمارے جو کیا ہے مظہر علی نقوی, مظہر علی اکبر نقوی, ان کے خلاف ریفرنس ظاہر کیا ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر سے ان کو شکایت ہے اور ان کے پاس شواہد موجود ہیں تو یہ انہوں نے ریفرنس کیوں نہیں دائر کیا؟ ریفرنس دائر کریں, سپریم جوڈیشل کونسل اس کی سماعت کر لے, اور اگر یہ بات ثابت کر دے. بالکل. میری یہ جو سید علی عمران صاحب ہیں, سیکریٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ان سے میں دوپہر 5 بجے سے آنورڈ کوشش کر رہا ہوں, سوال بھی لکھ کے بھیجے کہ جناب یہ آپ کی اس پریس ریلیز کے تناظر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی تک دستیاب نہیں ہے نا. اب وہ پریس ریلیز لکھی تو جاری کر دی, بات نہیں ابھی تک کر بات انہوں نے نہیں کی. آسن بھون صاحب کو البتہ زحمت دے رہے ہیں ہم, چونکہ وہ بھی کرتا تھا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن وہ تو اصل میں اب سابقین میں ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے, آپ یہ وکلا جو ہیں یہ قانون کے محافظ ہیں, آئین کے محافظ ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے, تو پھر یہ آئین کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر سے. اور پھر آپ تو او بھائی آپ پارٹی نہیں ہیں الیکشن میں براہ راست, سیاسی جماعتیں ہیں, وہ جو حصہ لینے والے امیدوار ہیں. یہ بات اہم ہے, لیکن سر یہ جس وقت ہو رہی ہے نا یہ سب کچھ نتیجہ کا نکلے وہ اہم ہے, اس لیے میرے کان کھڑے ہو رہے ہیں کہ وقت بڑا اہم ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کیا نتیجہ یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر استعفیٰ دے دیں. پھر اب نہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن موجود, نہ لیڈر آف دی ہاؤس موجود. وہ تو آرٹیکل 217 میں لکھا نہیں ہوا. نہیں, اب اگر وہی لیڈر آف دی ہاؤس نہیں, وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کسی سینئر موسٹ کو لگا دیں گے, نہیں چیف جسٹس لگا دیں گے, یا یہ وہ پھر شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب مل کے طے کریں گے, کچھ لمحوں کے لیے ریسٹور ہو جائیں گے جیسے اپنے عہدوں پر. جیسے وہاں نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہاں خیبر پختونخوا میں جب وہ رخصت ہوئے نگران وزیر اعلیٰ دنیا سے, تو ان کی جگہ وہ دونوں نے مل کے پھر نیا بندہ مقرر کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ وکلا سے یہ توقع رکھی جاتی ہے, اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے توقع رکھی جاتی ہے. اور پھر ایک بات ایسی کہی ہے جو خلاف واقعہ ہے. وہ کیا؟ یہی ان کا تعلق ہی نہیں. اچھا وہ پوچھ لیتے ہیں نا, میں نے احسن بھون صاحب کو زحمت یہ دی کہ یہ تو سربراہ رہے, آپ ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. میں سر ایک جملہ عرض کرنے دیجیے, وہ یہ کہ سپریم کورٹ بار کی جب پریس ریلیز آئی نا, تو وہ جو ان کے عہدیدار ہیں, جب اکتوبر میں چناؤ ہوا ان کا, تو الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے جن 2 قداور شخصیات وکلا رہنماؤں کے حق میں نعرے لگائے تھے, ان میں ایک اعظم نذیر تارڑ ہیں اور دوسرا آسن بھون ہے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سب میں ان کی جو مشاورت یا ان کی جو چھایا چھتر ہے وہ دستیاب رہی ہے. اب ضروری تو نہیں نا کہ نہیں ہے ہم نعرے لگاتے ہیں قائد اعظم زندہ باد, اب اس کے بعد جو ہمارا کام ہے نہیں سر, یہ تو 2 ڈیفرنٹ پیرلل ہے, کیونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے 2-3 مختلف باڈیز ہوتی ہیں. جس کے آپ نعرے لگاتے ہیں وہ ذمہ دار تو نہیں ہوتا نا. آسن بھون صاحب آپ ذمہ دار ہیں ان پریس ریلیزز کے, آپ کی مشاورت سے, آپ کے مشورے سے یہ سب کچھ ہوا. جاننا صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب ہی اعتراضات اور مستعفی ہونے کا مطالبہ کیوں آپ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے؟ سب سے پہلے تو شامی صاحب کیونکہ ہمارے ساروں کے بڑے ہیں تو ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام حضور, ہمارا بھی سلام آپ کو. ان کا اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان میں سن رہا تھا وہ بھی عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب بار کی باڈیز کو بات کرتی ہے تو وہ کسی ثبوت کے ساتھ بات کرتی ہیں, ادروائز نہیں. باقی جو بھی رہی بات پولیٹیکل پارٹیز کی, پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا اپنا منشور بھی ہے اور بات بھی ہے, ان میں سے کچھ اعتراض کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے.
ہر چیز کا اپنا اپنا موٹیو ہے. وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا, کسی کو ماں بادی اور کسی کو سوادی. یہ سوادی لگ رہے ہیں کہ بادی لگ رہے ہیں؟ نہیں آپ بادی لگ رہے میں عرض کرنے لگا ہوں نا. میں ایک بات مجھے بتائیں نا, آپ کی بات ہم پوری توجہ سے سن رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو ان کے عہدے سے الگ کرنے کا آئینی طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل میں عرض کرنے لگا ہوں, دو ہی طریقہ کار ہیں. یا تو وہ ریزائن کر دیں, یا آپ سپریم جوڈیشل, میری بات سن لیجئے گا, یا وہ خود ریزائن کر لیں, یا وہ اپنے فنکشن پرفارم نہ کر سکے, یا ادروائز سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے. دیٹ از دی اونلی وے. تو اگر آپ کے پاس شواہد موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں, تو بسم اللہ کرے ریفرنس دائر کر دیتے. میں عرض کروں, گزارش یہ ہے کہ موجودہ حالات میں شامی صاحب صرف آپ سے سادہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیجئے. میں اگر نٹی گریٹیز میں گیا تو لمبی بات ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک رول رکھا ہے 8(2) کے مطابق کہ 9 لاکھ کے قریب ایک سیٹ اور 0.5 پہ ہوگی تو دوسری سیٹ دیں گے, جہاں پہ ضلع کلب ہوں گے. میں اپنے ضلع کی یہ مثال دیتا ہوں, حافظ آباد اور گجرانوالہ کو انہوں نے خود کلب کیا, جس کی ریشو 6.94 ہو گئی. 6. دوسرے تمام ضلعوں کو انہوں نے 1.55 پہ, 6.75 پہ, 3.55 پہ سیٹیں ایک زیادہ دے دیں. Why did he decrease the seat of گجرانوالہ and حافظ آباد؟ اگر بات یہ ہے, میں اس کے بعد جب اس پر اعتراض کیا گیا, اس کو چیلنج کیا گیا, ہاں, اس کے بعد مسترد کر دیا گیا اعتراض. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں, میری بات سنیں گے تو پھر سن لیتے ہوا یہ کہ اس اعتراض کو جائز سمجھا گیا, لیکن اس کو ڈیفیٹ ادروائز نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی حافظ آباد کی ریشو بنتی ہے 1.46 اور گجرانوالہ کو علیحدہ کر دیا جائے تو اس کی بنتی ہے 5.48, لہذا ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور ایک سیٹ ان کی کم ہو گئی. اور بات یہ ہے کہ جب آپ اس لیول پہ نیکڈ, میں اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں, میں دوسروں کی, اچھا یعنی آپ کو 40 اصل میں بنیادی محرک آپ ہوئے. نہیں, میں تو ساتھ کھڑا ہوں اس کے. یہ اوور آل وہ پہلے یہ بات بتائے نا, بار کونسل تو کہہ رہی ہے آپ نے اپنے آبائی علاقہ جیلم قرار دے رہی ہے, ان کا آبائی علاقہ جو ہے وہ بلوال ہے. جی, میں بات یہ ہے کہ جیلم کی سیٹیں جو ہیں وہ 13,82,000 پہ 2 دیتی ہیں, دوسرے کی 13,20 پہ 1 بنا دی گئی ہے. اوہ, تو پھر آپ جائیں عدالت میں رٹ دائر کرتے اس وقت جب آپ کی بات نہیں سنی گئی تھی. میں کی ہے, ریٹ بھی کی ہے, تو پھر فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ ریٹ کا واپس بھیجا ہے انہوں نے. آج 10 دن رکھنے کے بعد آج آرڈر ریلیز کیا. کس نے؟ چیف الیکشن کمشنر نے. نہیں, ریٹ تو چیف الیکشن کمشنر نے, تو پھر آپ ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ نے کہا کہ 1-2 بینچ ہے, تو ان کے بندے نے بیان دیا کہ نہ سنا جائے, دوسرا بینچ سنے. انہوں نے کہا ایکسپیکٹ کا لفظ لکھا ہے. تو پھر تو اچھا کیا ریفرنس دائر کر دے, فوری ریفرنس دائر کر دے. بات یہ ہے, میں شامی صاحب میں عرض کر رہا ہوں, یہ ایک مثال ہے, ایک جس کا میں آئینی وٹنس ہوں. باقی صوبے میں آپ کے پی کے کی حلقہ بندی دیکھیں, ایک ضلع میں 6 لاکھ پہ ہے, دوسری 11 لاکھ پہ ہے. ایک ضلع میں 10 لاکھ پہ ہے, دوسری 5 لاکھ پہ ہے. تو حلقہ بندیاں نئے سرے سے ہونی چاہیے. پھر آپ انتخابات ملتوی ہو جائیں. اپنے ساتھ آپ کہیں تو میں لسٹ آپ کو بھیج دیتا ہوں. نہیں, میں نہ سپریم کورٹ, نہ ہائی کورٹ, نہ میں الیکشن کمیشن. اس میں 2 چیزیں ہو گئی ہیں نا. یہ تو بنیادی نوعیت کے سوال شامی صاحب بھی اٹھا رہے ہیں, آپ اس کا جواب دے رہے ہیں اپنی طرف سے جو آپ کے پاس دلائل ہیں, جو میں بھی حقیقت ہوں.
मसला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदी से मुतालिक फैसला था ना, वो मुअत्तल कर दिया और इसमें मुस्तरद कर दिया जी। और उसमें इलेक्शन के बाद सुनेंगे उसमें हल्का बंदियों पर एतराज़ात जो उन्होंने आउटले कर दिया जिस तरीके से इस मसले को, उसके बाद उन्हें लगता है कि हल्का बंदियों का मामला एंटरटेन हो सकता है। नहीं, वो तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना सर। तो अब ये जो जवाब हल्का बंदियों का प्रेस रिलीज में पैदा कर रहे हैं, नहीं ये तो उसका मौजूद है ही नहीं, ये तो इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते नहीं देंगे। नहीं, इस्तीफा देने से क्या ये आपका एतराज हल्का, मैं उसी जानिब आ रहा था ना सर। अगर वो इस्तीफा देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, हल्का बंदी वही रहेगी, तो हल्का बंदियां तो वहीं रहेंगी ना। उनके इस्तीफा देने से हल्का बंदियां जिसकी बुनियाद रखी है पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने मुतालबे में, वो कैसे ठीक हो जाएगी? मैं अर्ज करूं, अभी इलेक्शन में बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। उन सारे प्रोसेस को डील करने के लिए उनमें की पिन जो है वो तो चीफ साहब ही है ना, की पिन जो है। इसलिए बाकी बात ये है कि आई स्टैंड बाई, और अगली बात ये है कि वकला कम्युनिटी ही सबसे ज्यादा कंसर्न्ड होती है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती उतनी, क्योंकि उन्होंने वकालत करनी होती है, मुकदमे लड़ने होते हैं, फीसें लेनी होती हैं, उनको पता होता है लाइफ का ट्रू ब्लूप्रिंट क्या है। बॉन साहब ये बताइए मुझे, फिर आप भाई मेरे, ये आप अदालत में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएं, उनका अगर वो इस्तीफा, और ये जामी साहब ने जो सवाल उठाया है बड़ा बुनियादी है, भाई वो इस्तीफा दे दें तब भी हल्का बंदी तो जूं की तू रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी। मसला असल में ये है कि आईन तो केटर करता है ना, कि आईन इलेक्शन तो बाकी मेंबर भी हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर विल टेक प्लेस। नहीं, ये तो आपका ख्याल है ना। अब असल में इलेक्शन कमीशन आपके सवालों के जवाब में कह रहा है कि हम किसी की दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। आप सर गुजारिश ये है, आप जस्टिस आसन भवन नहीं है, अखलाकी बात होती है, आप साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, वो नोस के सर जस्टिस हमारे पीएमएलएन के दोस्त, बाकी दोस्त रोज मांग लेते हैं इस्तीफा मांगते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, फलां से। वैसे ही आपने भी मांग लिया, वो किस बुनियाद पे मांग रहे हैं? आपने गोया लोग जो इस्तीफे मांगते हैं मुख्तलिफ मनसबदारों से, तो आपने भी उसमें यानी एक अपना नाम लिखवा लिया इस्तीफा मांगने वालों में। नहीं, ये बात नहीं है। वो एक मॉरल ग्राउंड होती है, हाई मॉरल ग्राउंड पे जब लोगों की नजर में कोई ऐसी चीज होती है तो फिर ही लोग बात करते हैं। ठीक, बात यह है कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे, आईन के मुताबिक काम नहीं कर रहे, आप एक सियासी तरीकेकार आजमा रहे हैं। नहीं, तो हम कल कोई मुतालबा कर दे, तो जो है वो है, कल कोई मुतालबा कर दे चीफ जस्टिस से, ये फिर मुतालबा कर दे किसी और जज से, ये जस्टिस मज़हर अली नकवी से मुतालबा कर देते आप, उनके खिलाफ तो रेफरेंस दायर कर दिया। जहाँ पे चीजें नहीं होती सेटल, वहाँ पे लोग करते हैं। मैं इस गुफ्तगू को और सादा करता हूँ सर। आपके इन तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे, तो ये तो जवाब मिल गया कि उन्होंने तो इनको कंसिडर नहीं किया। अब जब वो इसको दबाव या ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, तो फिर अगला लाहे अमल अब आपका क्या होगा? बात ये है कि ये तो सारी बॉडीज जो है दे विल सिट टुगेदर एंड देयर आफ्टर दे विल चार्ट आउट दी स्ट्रेटजी। ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं होगा, व्हाट एवर द बॉडी डिसाइड्स दे विल अकॉर्डिंगली। अच्छा, आप एक बात और कही है और की जा रही है कि साहब जी, कमीशन किसी की जाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए ये भी एक अजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। ये भी एक पेचीदा और रंजीदा और एक इंतहाई हसास मुद्दा है, क्योंकि एक इल्ज़ाम ये है कि इसके पीछे मुहर्रकात एक इजाफी नशिस्त हैं एक मखसूस जगह पे। हाँ जी, अब मैं उसका क्या जिक्र करूं? बात ये है, ये तो मैं भी कह सकता हूं कि मैंने कहा जेलम की सीट बढ़ा दी, गुजरात में सीट बढ़ा दी, पिंडी में सीट बढ़ा दी। मैं ये कह रहा हूं आपको, वो किसके कहने पे बढ़ाई, किसने बढ़ाई? और हाफिजाबाद की सीट नहीं बढ़ी, दे दी। अल्लाह हाफिज। हाफिजाबाद की सीट नहीं। अच्छा भवन साहब, ये एक क़यास राई इस सारी प्रोसीडिंग के नतीजे में आज इस्लामाबाद लाहौर में ये होती रही कि इन मुहर्रकात हो सकते हैं कि आप सीट बढ़ाना चाह रहे हैं या शफाफ इलेक्शन के लिए जो किरदार है इलेक्शन कमीशन को उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें एक नुक्ता ये उठाया जा रहा है आपकी ही फर्टिनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद
الیکشن کے انعقاد کو روکنا ہے؟ نہیں، یہ نہیں پاسبل. یہ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز کی پہلی لائن میں، پہلے صفحہ میں یہ ہے، پہلے پیرا میں یہ ہے. لیکن اگلی بات میں آپ کو عرض کروں، ہائی کورٹ میں آئے ہیں، ہائی کورٹ نے بھی کنسیڈر کیا ہے، سپریم کورٹ نے آئے ہیں، وہاں بھی کنسیڈر کیا ہے. اگر آپ جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، یہ ہو گیا الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. کسی حلقے کی چھوٹی موٹی حیث تبدیل ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے تو ہر چیز اس سے افیکٹ کچھ ہوگی. نہیں فرق پڑتا. اچھا آپ یہ بتائیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ ماضی میں بھی الیکشن سے نامینیشن ریجیکٹ ہوتے ہیں، ایکسیپٹ ہوتے ہیں، 3 دن رہ جاتے ہیں، 2 دن رہ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے خود کہ الیکشن ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ فلاں آدمی کا نئے بیلٹ پیپر چھپوائیں اور اس حلقے میں اس کا نام انکلوڈ کریں. یہ کون سی بات؟ چلیے آپ یہ بتائیں مجھے، ہوتا رہا. وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ کے سینئر ہیں، آپ نے اپنی وکالت کا آغاز ان کے چیمبر سے کیا تھا. جی حکم کریں. تو وہ تو چلے گئے تحریک انصاف میں. آپ کیا بھون صاحب کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بھی میں آپ کو عرض کروں، میں نہ اوور ایمبیشیس ہوں تو نہ زیادہ چیزوں کو، ان چیزوں کے پیچھے کوئی جاتا ہے آتا ہے، مجھے آپ نہیں دیکھیں گے کہ کہیں شامل ہوتے ہیں. یعنی آپ وکلا سیاست میں رہیں گے؟ وکلا سیاست میں رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ اب آپ آل پاکستان ریپریزنٹیٹیو کنونشنز بلا رہے ہیں، اس کا مقصد اب کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں نا، یہ بار بلائے گی، جب بلائے گی وہاں جو کنسلٹیشن ہوگی اکارڈنگلی آئی کانٹ ایکسپریس مائی اوپینین اور وش. چلیں، ایک تو آپ نے استعفیٰ مانگ لیا چیف الیکشن کمشنرز نے، اگر بالفرض، میں آپ کی آئینی اب رائے جاننا چاہ رہا ہوں، ان کے علاوہ 1-2 اور ممبرز بھی مستعفی ہوتے ہیں تو چناؤ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اس میں اگر آخری ممبر بھی ایک ہوگا نا تو یہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہو سکے گا. نہیں ہو سکے گا نا. چلیے آخری ایک ممبر بھی ہوگا نا، ایک ممبر بھی کم ہوگا، الیکشن کمیشن نامکمل ہوگا، تو پھر انتخاب نہیں ہو سکے گا. یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں سر. بات یہ پہلے بھی ایک ہی کام چل رہا ہے، باقی ممبران کی چل رہی ہے. لیکن آپ الیکشن کمیشن کو داد تو دینا، آہد چیمہ کو ہٹانے کا حکم دے دیا انہوں نے بالآخر. دیکھیں، اب آہد چیمہ اب جو ہیں وہ پچھلے 4 ماہ سے کام کر رہے تھے، اس وقت نہیں نظر آیا. تو یہ تو فیصلہ اب میں شامی صاحب کی بات کو بتاؤں تو 15 میں سے 10 بندے پی ایم ایل این کی حکومت کے میں شامل تھے، وہ اس وقت نہیں نظر آئے. اب اس سٹیج پہ جا کے جب ایوری تھنگ ہیز گون، یہ ہٹانے کا کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب آسن بھون صاحب مخاطب سے. آہد چیمہ صاحب کو تو انہوں نے کہا سر یہ لیڈر ہیں، یہ لیڈر ہیں، اس لیے ان کو زحمت دی تھی. دیکھیں نا، وہ ذمہ داری لے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ مشاورت ہو رہی ہے، اگلا لاہ عمل بتا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا کھڑا کرتے ہیں. آہد چیمہ صاحب کو تو کہا جی استعفیٰ دے دیں. اب جناب نظر ہے فواد حسن فواد، وہ فیصلہ 21 دسمبر کو ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے، آہد چیمہ صاحب کے بارے میں تو الیکشن کمیشن جو کہا نا، اس میں تو کہا گیا جی چونکہ وہ پچھلی کابینہ کا حصہ رہے ہیں تو یہ اعتراض تھا. کچھ جو تحقیقاتی صحافی ہیں وہ یہ بھی مدعا اٹھاتے ہیں کہ ان کے جو گوشوارے تھے نا، باقی کیبنٹ ممبرز نے تو اپنے گوشوارے الیکشن کمیشن میں پیش کیے، ان کے نہیں ہوئے. نہیں، مگر وہ بھی ان کے گوشوارے تو یہ تو اعتراض نہیں اٹھایا نا الیکشن. نہیں، یہ نہیں اٹھایا، بنیاد نہیں بنی، لیکن یہ ایک نقطہ ہے. یہ تو جب یہ نقطہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی قانونی پوزیشن ہوگی وہ تو ہم اس وقت تو بات نہیں کر سکتے اس میں. لیکن آہد چیمہ تو بیچارے جو ہیں ایک مظلوم و مجبور شخص ہیں، جن پر کتنا کڑا وقت آیا، کتنی قید انہیں اس کی صحبتیں اٹھانی پڑی جسٹ فار نتھنگ، کہ ایک دیانتدار سرکاری افسر تھے اور اس کی سزا ان کو ملی. اور فواد حسن فواد جو ہیں ان کو بھی جیل کاٹنی پڑی. لیکن فواد حسن فواد کا تو جو معاملہ ہے وہ پرائیویٹائزیشن سے متعلق ہے نا، ان کا تو الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ پاکستان بار ہو، سندھ ہائی کورٹ بار ہو، سپریم کورٹ بار ہو، یہ الیکشن کمیشن کا رد عمل اور جو گفتگو ابھی ہوئی آسن بھون صاحب نے جو سوال آپ نے اٹھائے ان کو میں اینڈ کروں خلاصے کے طور پر، تو آپ کو لگتا ہے ساری ایکسرسائز کا مقصد محض ایک شخص کا استعفیٰ ہے یا اس ایکسرسائز کا مقصد الیکشن کو روکنا ہے؟
نہیں اس کے نتیجے میں تو دیکھیں نا بڑا بنیادی سوال یہ ہے نا کہ حلقہ بندی جو ہے وہ تو ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس پر کوئی اعتراض جو ہے وہ اب ہو نہیں سکتا. سپریم کورٹ نے اس کو بند کر دیا اس معاملے کو. اب شیڈول کا اعلان ہو چکا، تو اگر آپ نے حلقہ بندیاں تبدیل کرنی ہیں تو پھر تو شیڈول متاثر ہو جائے گا. تو چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ جو ہے ان پہ غصہ تو اتارا جا سکتا ہے یہ مطالبہ کر کے، وہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور اتنی بڑی غلطی بیان میں کہ ان کو پیدا کر دیا گیا جہلم میں. اب وہ جو نقطہ میں بار بار اٹھانے کی کوشش کروں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کی عاشر بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون کی ہے، جس سے مراد لی جاتی ہے کہ ان کا چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے تعلق ہے. تارڑ صاحب کا ہے نا نون سے. ہاں بالکل ہے، نہیں ان کا تو نہیں ہو، پیپلز پارٹی میں ہے لیکن اگر غیر فعال ہے، لیکن اگر ان کے عاشر بعد سے ایک باڈی یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تو تانے بانے پھر نون لیگ کی جانب جاتے ہیں کہ ان کی قیادت بھی شاید آن بورڈ ہو اس میں. حالانکہ یہ شکوے جو ہیں چیف الیکشن کمشنر سے یہ پی ٹی آئی کرے سمجھ آتی ہے، پیپلز پارٹی کرے سمجھ آتی ہے. نہیں یہ تو ایسا ہے نا، مغز کو باغ میں جانے نہ دیجو، نہ حق خون پروانے کا ہوگا، یہ تو دور کی کوڑی ہے. ٹھیک، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی یعنی باقاعدہ بھون صاحب نے اعظم نذیر تارڑ سے خدشہ البتہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی دور کی کوڑی کے گردی دھاگے بنے جائیں. چلیے دیکھتے ہیں. ایک بریک ناظرین یہاں پر. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک میں شامی صاحب بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا بھی میرے خیال آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اسی معاملے پہ. ہاں جی، کئی ایک سیاستدان ہیں جن کو اس معاملے پہ تحفظات کا ننکانہ صاحب پر اعتراض ہے. ننکانہ صاحب کی حصے جو ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ پی پی کی حد بندی پنجاب اسمبلی کی پنجاب اسمبلی کی قومی اسمبلی کی بات بھی کر رہے ہیں پنجاب. بگردہ السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. ہاں جی، آپ فرما رہے تھے کیا اعتراض ہے حد بندی پر، آپ کو حلقہ بندی پر ننکانہ صاحب کے حوالے سے؟ سر ننکانہ صاحب کے حوالے سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ہاں جی فرمائیے گا. میں آپ کو شامی صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں ہاں جی کہ ننکانہ صاحب کی 2 MNAs کی سیٹ ہے، ایک ہے 111 اور ایک 112. ٹھیک. ابھی ہوا یہ ہے کہ پہلے 2 تحصیلیں ننکانے کی شاہ کوٹ اور سانگلا ہل ڈال دی گئی ہے 111 میں. 112 جو ہے وہ ننکانہ شہر اور ننکانے کی ارد گرد کے جو پٹوار سرکل ہیں جہاں کے سکھوں کی ساری کمیونٹی رہتی ہے، آلموسٹ اباؤٹ 1400-1500 سکھ جو ہیں وہ ادھر رہتے ہیں، بلکہ ابھی تو 2000 ہو گئے ہوں گے. ان سب کو انہوں نے یہ جو پٹوار سرکل ہیں یہ لگا دیے ہیں 111 کے ساتھ، مطلب ہے سانگلے کے ساتھ. ہوگا یہ کہ سکھ کی جو جنمستان ہے ان کا گردوارہ وہ ننکانے میں ہے اور ان کی ساری کمیونٹی جو ہے وہ سانگلے میں چلی گئی ہے. ٹھیک. ابھی ہوا یہ ہے کہ ہم نہیں گئے، میں اس لیے نہیں گیا کہ یہ پولیٹیکل ہلکا ایشو بن جائے گا. آپ نے چیلنج نہیں کیا؟ سکھوں نے خود کی ہے پٹیشن، سکھوں نے پٹیشن کی جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں سنی گئی اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بیٹی اونچا تو کریں تھوڑا. نہیں آواز اپنی ٹی وی کی باندھی رکھیں تاکہ ہم ناظرین آپ کو سن سکیں نا جی، سامعین بھی ناظرین بھی. نہیں تو ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ جی سر ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ ہائی کورٹ نے سر وہ ایکسپٹ کر لی اور یہ ایکسپٹنس جو ہے یہ شیڈول آنے سے پہلے ہوئی ہے. ٹھیک. لیکن ابھی تک اس کے جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی آرڈر کی، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحب نے ابھی اس کو سائن نہیں کیا. Now this is not a political issue, this is an issue, international issue. یعنی جن جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے اتار کے سانگلے کے ساتھ لگا دیا. انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کی اپنے حکم پر. نہیں سر، انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے اور ابھی انہوں نے دینا ہے ڈیسیژن. ٹھیک. سائن لکھنا ہے، سائن کرنے ہیں.
अपने हुक्म पर। ठीक है। और जब हम पूछते हैं हाई कोर्ट से तो वो कहते हैं जी कि इसमें जज साहब जो होते हैं वो 7 दिन में दस्तखत करते हैं। चलिए इसको मजीद भी देख लेते हैं स्टोरी के ऊपर कि हुआ क्या और वो वहां से क्या मौक़िफ़ आता है, लेकिन चूंकि आप फोन पे मौजूद हैं तो फायदा उठा लो थोड़ा सा। हाँ जी भाई साहब, चुनाव लड़ रहे हैं फिर आप और आपके अहले खाना? जी सर। आप इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आप और आपके अजीज़ो अकारिब 8 फरवरी को? जी सर, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। क्या बल्ले के निशान पर पीटीआई की जानिब से मैदान में उतरेंगे या कुछ और सोचा है? सर पीटीआई की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सर। चले बल्ले बल्ले बल्ले। अगर बल्ला मिला तो लड़ेंगे ना सर। ठीक है। अच्छा, आपको उस पर भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप शुकूक व शुबहात हैं? नहीं सर, उसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं ना आया। ठीक। आज भी उसकी तारीख थी लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं आया। चलिए शायद फैसला इलेक्शन महफूज से हो गया। पहले आ जाए। चलें जी, गुड लक टू यू बगैर सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने कहा पूछ लूँ ना सर कि लड़ भी रहे हैं या नहीं। खड़े हैं ना। हाँ जी, और क्या कहाँ से लड़ेंगे? वही खड़े हैं, ठीक हो, डट के खड़े। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, ये है कि उस्मान डार साहब, उनकी वालदा, उनकी स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने अपना दरवाज़ा दिखाया और कहा कि जी पुलिस ने रेड किया। रेड किया। जो सियालकोट की पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा जी कि एक शख्स जो इश्तिहारी है, जो उनके भाई का जिक्र कर रहे थे, उनकी तलाश में हम वहाँ उनके भाई जो हैं जी, क्या नाम है उनका? आमिर? उमर नहीं, और उमर फिर डार। हाँ, और फिर ख्वाजा उमर डार तो नहीं थे पॉलिटिक्स में। वो इश्तिहारी हैं इस मामले में। किस मामले में? 3 सुनाइए जी, बयान सुनाइए, मैं आपको सुनाता हूँ वो क्या कह रहे हैं ताकि आप उनकी ज़ुबानी सुने, मैं क्यों उसको रिपीट करूँ। ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि जो शख्स नहीं, पहले एक बात सुन लेना। क्या? ये पुलिस वाले उसकी वजाहत कर रहे हैं। जी जी, ये डीपीओ हैं सियालकोट। डीपीओ साहब, हाँ, क्या जब गए वहाँ उनके घर की तलाशी लेने के लिए तो लेडीज पुलिस इनके साथ थी? इसकी वजाहत नहीं की उन्होंने। ठीक है ना। पहले तो लेडीज पुलिस होनी चाहिए, फिर उसमें घर तोड़ने की आपको किसने इजाजत दी है? दरवाजा तोड़ने की किसने इजाजत दी है? और अगर एक शख्स जो है वो घर में बैठा होगा, आपने किसी और जगह भी हो सकता है, और आप दिन के वक्त क्यों नहीं जा सकते? यानी सारे कानून के तकाजे पूरे क्यों नहीं कर सकते? लोगों को आप इस तरीके से धमकाएंगे, उनके दरवाजे तोड़ेंगे और उनको नफसियाती तौर पर आप मरीज बनाएंगे। ये किस किस्म के प्रेसिडेंट है ये? पहले भी ये हो चुका है। आप तो देखें ना, उस्मान डार साहब वो अपनी वालदा के दिफा में आ गए हैं। नहीं, अच्छी बात है, वो उनकी कैंपेन इंतखाबी करना चाह रहे हैं। उनकी वालदा जो है वो ख्वाजा साहब के मुकाबले में इंतखाब लड़ना चाहती हैं, मगर ख्वाजा आसिफ को जिम्मेदार करार दे रही हैं। हाँ, बार बार पहले भी। मगर मैं एक ख्वाजा साहब अपने ट्वीट में कहते हैं जी कि मैंने इन मोहतरमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कहा है और मुझे इस रिश्ते के तकद्दुस का पूरा एहतराम है। देखिए, और जहां तक तो ख्वाजा आसिफ साहब से उनकी लड़ाई है। एक और जुमला सुने, वो कहते हैं मैं ऐसी घटिया सियासत पर लानत भेजता हूँ जिसमें मुझे अपनी खानदानी रिवायात और तरबियत को कुर्बान करना पड़े। देखिए, ख्वाजा आसिफ जो है ख्वाजा सफदर के बेटे हैं, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे मगरबी पाकिस्तान असम्बली में अयूब के वक्त में। लेकिन बहरहाल बात यह है कि वो उनकी अपनी जो सियासत है, वो हमें उससे ताल्लुक नहीं है। वो जो इल्ज़ाम लगा रही है ख्वाजा साहब ने जवाब दे दिया। हमारा मसला ये है कि पुलिस जो है उसको कानून के और अखलाक के दायरे में रहते हुए अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। बस बिल्कुल ठीक है। मैंने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का जिक्र भी करना है। उसके इंटरव्यूज़ के दौरान एक उम्मीदवार हैं सर गुजरांवाला से ताल्लुक, वो तो थे अशरफ अंसारी जी, जो बीच में चले गए थे ना जी, एक ग्रुप बना 4-5 जी एमपीएस का। बिल्कुल, उन्होंने कोई रिवोल्ट कर दी थी, रिवोल्ट भी की और बाद में जब हमजा साहब को वोट चाहिए थे तब 3 लोगों ने वोट भी डाले। 3 लोग फिर वापस आ गए। अब वो फिर उनको मना लिया गया था। अब वो टिकट के हुसूल के लिए जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है बोर्ड का, जो नून लीग का है, वहाँ मौजूद थे। तो ये हमारे दोस्त आरिफ मलिक साहब वो खबर लेके आए, उन्होंने बड़ी डिटेल में खबर भी लिखी। उन्होंने मतलब यह कि बड़ा अपनी खिदमत का जिक्र किया, बार बार उन्हें रोका टोका गया, माइक पकड़े थे, बात करे थे, नहीं रुके। यानी वो आप टिकट के उम्मीदवार हैं वो। हाँ, उनका ख्याल है कि उनकी जो गलती थी वो माफी हो चुकी, उसकी नहीं हुई, वो अदालत कर चुके हमजा को वोट देकर। फिर उन्हें कमरे से बाहर निकाला गया और फिर जब वो गार्ड के जरिए बात सुने बाज नहीं आ रहे थे, फिर उनको कमरे से रुखसत कर दिया गया। और नवाज शरीफ साहब ने फिर बताया कि भाई ये कौन साहब हैं। और अब ये भी देखें ना मुसीबत क्या है, हमारे ये जो है क्या दानियाल अजीज, हाँ जी, मैंने सुना वो ऐसी किसी मीटिंग में उनके साथ भी मुस्लिम लीग नून के बड़े जयाले बन गए थे वो, और फिर उनका एक्सीडेंट भी हुआ, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। हमारे दोस्त
अजीज चौधरी, अनवर अजीज चौधरी साहब के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने, अब हुआ ये कि उन्होंने मुकामी सियासत के झगड़े में आसन इकबाल साहब को टारगेट कर लिया। अब आसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, और फिर ये है कि मुस्लिम लीग के एक आजमूदा सिपाही हैं, आजमूदा जी, सर्दो गर्म से निकले हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे हैं और मुस्लिम लीग के साथ, और उनको उन्होंने बरमला तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये सुना क़यादत उन्हें समझाया फिर जब वो आए इजलास में, फिर उनकी खिंचाई हुई। अच्छा, उन्होंने तो खुद कुछ हमला कर दिया ना अपने ऊपर। आसन इकबाल साहब को फायदा हो गया इसका ना। हाँ, आप वैसे शांत हैं थोड़े। नहीं, अब बताइए आप, वो कह रहे हैं आसन इकबाल ही जिम्मेदार है जो महंगाई हुई है। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला था, वहां आके बात करते, जो शिकायत पेश करते। हाँ, बहरहाल मैं दो मौजूद रह गए, एक तो सलीम गौरी से किताब थी, और आप दूसरा जो है ना बात में कर लेंगे। एक बात मैं बताऊंगा आपको। क्या? कल मैंने जिक्र किया था, वो खुदा बख्श मरी मेरे मुंह से निकल गया। जी, जी, सरदार खैर बख्श मरी थे। खैर बख्श। खुदा बख्श मरी तो जज थे, और हमारे दोस्त हैं फाते वास्ती, बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, सराइकी के, उर्दू के, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है, सराइकी वसेब के। उनकी अहलिया रुखसत हो गई बेचारे बुढ़ापे में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा था कि सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में आप बड़ा जिक्र खैर कर रहे हैं, उसके बड़े चर्चे हुए इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर में, कि आप उनकी जो खिदमात या सियासत का अंदाज़ है उसकी बड़ी मोतरफ हुई। खैर, क्या कहा मैंने? बड़े मोतरफ हो। जो सरदार तनवीर इलियास जो हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, वो एक तकरीब हुई थी वहाँ इस्लामाबाद में। ठीक है। और उस तकरीब में उन्होंने मुझे खराज तहसीन पेश किया, मैंने उनको कर दिया। अच्छा, जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मैंने कहा कि ये पाकिस्तानी सियासतदान जो है ना, उनके लिए रोल मॉडल है। कैसे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कैसे? इसलिए जब उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म की, यानी अदालत ने, हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस दे के, तो उन्होंने वो आपे से बाहर नहीं हुए, उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई फसाद नहीं किया, कोई सड़कों पे नहीं निकले, और बड़े इत्मीनान से अपनी सियासत जो थी बदस्तूर करते रहे और कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं, अब एक सियासतदान था जो हमारे दोस्त जो हैं, उनके तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई उनके खिलाफ, उन्होंने हंगामा उठा दिया, सड़कों पे निकल आए, इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसी पार्टी से ताल्लुक था ना उनका, तहरीक इंसाफ। तो मैंने इस लिहाज से कहा था ये वाला एंगल, ठीक है, इक़्तिदार जब जाए हाथ से, फिर भी अपने अवसान जो हैं वो बहाल रखने चाहिए, अपने आप को काबू में रखना चाहिए, और इक़्तिदार की लड़ाई जो है उसको इस तरह नहीं लड़ना चाहिए कि आप उसमें हर चीज़ जो है उसको बर्बाद कर दें या कुर्बान कर दें। सब किसी किताब का जिक्र करते, वो भी लगे आत्मकारी लें। तो इसलिए सरदार तनवीर इलियास जो हैं, उन्होंने जिस तरह वो सदमा बर्दाश्त किया, जो उनको धक्का देके ऐवान इक़्तिदार से निकाला गया, आप फिर अपनी सियासत कर रहे हैं, ठीक, और बस चहक रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी तो वो जाने, उनकी सियासत जाने। वो किताब का जिक्र आप करते। सलीम गौरी साहब, एक बहुत बड़ी IT कंपनी है पाकिस्तान की जी, नेटसोल, उसके सरबराह हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है। सब मुमकिन है, सब मुमकिन है कि उन्होंने किस तरीके से अपने सफ़र का आगाज़ किया और कितनी मेहनत की और कैसे कैसे मराहल से गुजरे, हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी, और एक बहुत बड़ी जो IT कंपनी है बैनुल-अक़वामी शोहरत की, वो पाकिस्तान को दे दी और पाकिस्तान की शनाख्त बन गए IT के अंदर। तो वो जो उनकी किताब है, सब मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए एक पैगाम है, हर शख्स को ये नारा लगाना चाहिए, सब मुमकिन है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी वकला से लाहौर में मुखातिब थी, उनकी गुफ्तगू भी सुनने से इसलिए ताल्लुक़ रखती थी कि जिस कदर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा वो कर रहे थे, ऐसे हमारे अक्सर सीनियर सियासतदान नहीं करते। उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगे, उन्हें खुश आमदीद कहा उन नारों को। उनका मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा मेरे हक़ में अब नारे लगाएं, और ये जो जेल में डालकर इंतखाबात लड़ने एक दूसरे को, इसकी भी उन्होंने मजम्मत की। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मांग भी की। अच्छी बात है। दूसरों के जलसे में जाके नारे लगाने वाले को भी सोचना चाहिए, और उन्हें तो बड़ा तहम्मुल का मज़ार किया, अच्छी बात है। एक ब्रेक नाज़रीन।
नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।